اگر آپ حدیث نہیں مانتے تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کا انسان اگر زرا کو اپنی مرضی سے استعمال کر لے یعنی امانت میں خیانت کرے تو وہ زرا اس کو آگ کی بنا کر پہنائی جاتی ہے قبر میں. کس کس کا مال ہڑپ کر رہے ہو, دھوکے سے مال لیتے ہو, قرضہ لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے اور دادا گیری کرتے ہو کہ کون مجھ سے وصول کرے گا, میں نے قرضہ کس کا دیا جو تیرا قرضہ دوں گا. جانتے ہو قرض لے کر نہ دینے والے کا وبال کیا ہے؟ ایک جنازہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا, اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہوئے, فوراً پیچھے ہو گئے, فرمایا تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, تم میں سے کوئی پڑھا دے. مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہاں مولائے کائنات موجود تھے, عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں, میں ادا کر دوں گا, اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے, اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں, اس کو بری ذمہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو, پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو. آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی, ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا, ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا. اور تیسری چیز اور بتا دوں, اللہ اکبر, شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا, شہید ہونے کے بعد بھی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا, اس کا لے کے کھا جا. آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت دولت. آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟ شداد کیا لے گیا؟ حامان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں. آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا. تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟ میں مال کمانے کے مخالف نہیں, مال کماؤ. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, سنیوں کو کہتا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. مال کماؤ, مال جماؤ, زکوٰۃ دو, لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو بھول, اللہ کو مت بھولو. مال کماؤ, کھاؤ پیو, انجوائے کرو, مگر اللہ کو مت بھولو, کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے. دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, اللہ نے اس کو بہت دولت دی, بہت مال دیا تھا, اللہ نے بہت مال دیا تھا, بہت مال دیا. کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا, اور وہ اللہ کو بھول گیا. اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے. دو بھائی تھے, دو بھائی, دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے. ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد حصے بکرے کی بنیاد. ایک بات تو یاد رکھیں, جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کا حق جتنا نکلتا اس کو اتنا دے دو, حقدار کو اس کا حق دے دو. اگر آپ نے اپنے بھائی کا اپنی بہن کا حق نہیں دیا, سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے, پورا سمجھتے ہیں, انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا. یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں, 7 طبق کاٹ کے. 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے, وہ 7 طبق اندر, اور لوگ تو پورا پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں. بہنوں کا حق نہیں دے رہے, بھائیوں کا حق نہیں دے رہے. ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں, حج کے لیے بھی جا رہے ہیں, بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں. حقدار کو حق دے دو, دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ, سب چھوڑ کے جانا. مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا. مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو, کسی پہ ظلم مت کرو. مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں, ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں, اپنے اماموں کو مت ترساؤ. تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی, اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے, کم سے کم اتنی کرو. نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے. تمہیں جیب سے تو نہیں دینا, نہیں دینا, جیب سے چندہ کر کے دینا ہے. متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو. آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو, 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50 اور 30 ہزار دیتے ہو,
جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے، وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے، ہر وقت قرآن خوانی میں بھی حاضر ہے، پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو، اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے۔ تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی، یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو، متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو، یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو۔ ذرا غور تو کریں، ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے۔ مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے، اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں، مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے، اس کی رضا کی امید ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں کوئی امام آدمی نہیں، تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اپنے اماموں کو دیجئے، اپنے مؤذن کو دیجئے، رشتہ داروں کو ان کا حق دیجئے، بیوی کو اس کا خرچہ پورا دیجئے، بیوی کو مت ترسائیے، ماں باپ کو اس کا حق دیجئے، سب کو حق ادا کیجئے، کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے، قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے، ذرا میری بھی داستان سنو۔ اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی، ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے، یہ تو ہمت کا کام ہے۔ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا، اپنا جھگڑا بھول گئے، اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ حیران ہو گئے، ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا ایک بادشاہ، وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا مالدار تھا، بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاں رکھتا تھا۔ تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں، دھیان سے سننا، اسی کی میں مٹی ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اسی کی میں مٹی ہوں۔ کہ میری داستان سنو گے؟ میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے، تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو، اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے۔ بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ، بہت ناز ہے نا دولت پہ۔ وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا، دولت مند بھی تھا۔ جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا، میں اسی کی مٹی ہوں، تو کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کی یہ کیفیت کیا ہوئی، اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، بہت نعمت دی میرے اللہ نے، مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا۔ جیسے ہم بھول گئے اللہ کو، وہ بھی بھول گیا، وہ گھمنڈی ہو گیا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، میری کیفیت یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا سمجھتے؟ ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے۔ لوگ کیا دعا کرتے؟ اللہ میں بری موت سے بچا، تو بری موت کیا سمجھے؟ بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے، پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہیں، دین سیکھا ہی کہاں؟ ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے، جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی عورت مر جائے، ناپاکی میں مرے تو بری موت ہے، عورتیں اس سے ڈرتی ہیں، یہ بری موت میں مری، وہ بری موت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ۔ یہ بری موت نہیں ہے۔ پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے۔ جس غفلت میں ہم آپ ہیں نا، نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے، اس سے بری کوئی موت نہیں ہے۔ ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو گے، اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے، خدا کی رضا پر جس کی موت ہے، اللہ رسول جس سے راضی ہے، ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ عمارت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو، خدا کی رضا کی فکر کرو۔
ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی، خدا کی رضا کی فکر کی ہے۔ آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں۔ ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے، گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا۔ کتنے نام پڑھو ہندوستان کے، کتنے نام پڑھو بغداد کے، کتنے نام پڑھو ایران کے، یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا تھا جس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اس حسین ابن علی کا بھی گنبد جگمگائے گا، لیکن دنیا کو بتا دیا گیا جس نے خدا کے لیے سب لٹا دیا۔ 3 دن حسین بے گھر تھے، آج میرا مولا حسین گھر گھر نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، محفل محفل نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا والی موت کی تمنا کرو، اللہ اس شان سے، اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ نغمہ ہم سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کر رہا تھا، ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا، دولت تھی، سطوت تھی، حکومت تھی، خوبصورتی تھی، سب دیا تھا اللہ نے، لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو۔ پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی، مر گیا تو بادشاہت گئی، دولت گئی، سب گیا۔ پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ لڑکے نہیں مانتے، میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو زمین اس کو کھا جاتی ہے، لیکن جس دانے سے اللہ کھیتی کرنا چاہتا ہے، کسان ڈال کر پانی ڈالتا ہے، مگر اس دانے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، اور اس دانے کو زندہ ہی نہیں رکھتا، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، اس سے کوپل نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کر کے پورے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ نادان، اب بھی تجھے شعور نہیں آئے گا، جب اللہ دانے کی ایسی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس نے جس میں غوث اعظم کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں غریب نواز کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں صابر پاک کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اور جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام، محبوبوں کے محبوب، محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کل مولوی لوگ کچھ کہتے ہیں، 1857 کے بعد کے آنے والے مولوی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا میرے عزیز، نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ مٹی میں تو ہر دانہ بھی نہیں ملتا، تو محبوب مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا۔ آج کل آپ بھی بہت دائیں بائیں ہو رہے ہو، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو، اس سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے یہاں ٹیڑے ترچھی عقائد اور نظریات موجود ہے، لیکن جسے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحابہ سے، اس کا نظریہ بھی صحابہ سے۔ آپ کوئی عقیدہ اہل سنت کا پیش کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کا وہ نظریہ صحابہ، قرآن اور حدیث کے حق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اس بادشاہ کی اس وہ پیالے سے آواز آئی کہ میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی، اور پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے ہوئی، تو کیا ہوا؟ میرے اوپر لوگ پیشاب کرنے لگے، میرے منہ پہ لوگ پاخانہ کریں۔ آدمی کی مٹی میں مل جائے پھر بھی روح کا تعلق جسم سے موجود رہتا ہے، احساس زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر معاذ اللہ کوئی زندے کے منہ پہ پیشاب کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے مٹی سے آواز آتی ہے میری مٹی میں تو مل گئی، لیکن مجھ پہ لوگ پیشاب اور پاخانہ کریں، مجھ پہ لوگ پیشاب دیکھ رہے ہیں۔ بائک پہ بیٹھتے ہو کتنے گھمنڈ سے ہیں، بائک دینے والے خدا کو بھول گیا، گھمنڈ کرتا ہے بھائی، جینس اور ٹی شرٹ پہن کے نکلتا ہے تو گھمنڈ کرتا ہے۔ گھمنڈ مت کر، ارے اگر خوبصورت جینس اور ٹی شرٹ پہن کے تو نکلا اور لوگ تیری تعریف کر رہے تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اگر تو مجھے خوبصورت نہ بناتا تو لوگ میرے حسن کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو کہیں بھی مت بھولو، اللہ نے نعمت دی اس کو کہیں فراموش مت کرو ورنہ انجام برا ہے۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، لوگ میری مٹی پہ پیشاب اور پاخانہ کرنے لگے۔ ذرا سوچو تو صحیح،
तसव्वुर में लाओ उसकी जगह अगर हम हों, अमीनुल कादरी हो, आप हों, और मरने के बाद हमारी जिस्म को मिट्टी खा जाए, अल्लाह न करे, दुआ कीजिए अल्लाह न करे, तसव्वुर कीजिए, मस्जिदों को वीरान करने वालों, हमारे जिस्म को मिट्टी न खाएगी तो क्या होगा? यहूद और नसरानी और मुशरिकों की तरह जिंदगी गुजारने वालों, कब तक अल्लाह को नाराज करोगे? कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? सोचो तो सही, एक दिन मौत है, मौत, एक दिन मौत है, मौत है, मौत है। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। अगर मौत से कोई बच सकता था, एक हस्ती, अल्लाह का महबूब जो वजह तख्लीक कायनात है, जब अल्लाह ने महबूब को मौत की लज्जत चखा दी, तब कौन है जो मौत से बच सकता है? ये और बात है कि औरों की मौत अलग है, महबूब की मौत अलग है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। मगर सोचो तो सही, जब हबीब खुदा दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ ले गए, हमें भी जाना है, दुनिया छोड़ना है, अपने मकान से दिल लगाने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदगी और गंदी फिल्में देखने वालों, गंदे गाने सुनने वालों, अल्लाह को भूलने वालों, नरम नरम गद्दों पे फजर की नमाजें छोड़ने वालों, तसव्वुर करो वो बादशाह की मिली हुई मिट्टी कह रही है, लोग मेरे मुंह पर पेशाब और पाखाना करते रहे। हाय हाय, इस मकाम पर मैं पहली मर्तबा पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इबरत बन जाएंगे। जो दूसरों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। है ना कब्रिस्तान में कितने लोगों की मिट्टियां जो नीचे से ऊपर आई और उस पर कुत्ते पेशाब करते हैं, उस पे बकरियां पाखाना करती है। मेरे भाई, अपने हाथ पे रहम कर लो। अल्लाह पाक ने हमें गुनाह के लिए पैदा नहीं किया। कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम अच्छे अमल करो। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है कि आवाज आती है तो फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, लोगों ने पाखाना पेशाब किया। फिर क्या हुआ? कोई कुमार आया और मट्टी उठा के ले गया कटोरे बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। इत्तेफाक से वो मेरी मट्टी उठा के ले गया, उसको सड़ाया, सड़ाने के बाद कटोरा बनाया, कटोरा बनाकर उसको उसने आग में तपाया। मैं आग में जलता भी रहा, कुमार के चक्के पे फिरता रहा, आग में जलता रहा। देखो बादशाह का अल्लाह ने क्या अंजाम दिया। यही बनोगे? ऐसे ही घमंडी करोगे? अल्लाह अल्लाह है, खुद कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गीबतें करने वालों, चुगलियां करने वालों, एक दूसरे को लड़ाई लगाने वालों, दोस्तों में नफरतें पैदा करने वालों, फूट डालने वालों, कहां रहोगे? अंजाम को पहुंचोगे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा, होशियार हो जाओ। अल्लाह की खुफिया तदबीर से अल्लाह की पनाह तलब करो, खुदा की पनाह मांगो। हम लोगों के दरमियान बैठते हैं तो वलियों की तरह का बातें करते हैं, और तन्हाइयों में होते हैं तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। अपनी तन्हाइयों को चेक करो मेरे भाई, हमारी तन्हाइयां कैसी है, हमारा अकेलापन कैसा है। लोग देख रहे हो तो हम बड़ा लुक्मा नहीं खाते, और अल्लाह देख रहा है तो जिना के अड्डों को तक आबाद करते हो। घरों में बैठकर डिजिटल जुआ तक खेलते हो। वो जुआ जिसके बारे में फरमाया कि जिसने जुआ खेला उसने सूअर के खून में अपने हाथों को रंग लिया। इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि जुआ खेलने वाले कयामत के दिन इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। खुदा की पनाह तलब करो। लाटरी खेल रहे हो, 2020 पर जो है जुआ खेल रहे हो, क्रिकेट पर जुआ लगा रहे हो, और इसी तरीके से जो वो अलग अलग अंदाज से जो यूट्यूब पर इंटरनेट के जरिए से जुआ आम हो रहा है। पहले जुआ के अड्डे पे जाते थे तो पकड़ाने का खौफ था, अब घर में बैठ के जुआ खेल रहे हो, पकड़ाने का खौफ नहीं। अरे इंसान नहीं पकड़ेगा तो क्या हुआ? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। ये इंसान के पकड़े जाने का खौफ क्या है? खुदा नहीं देख रहा है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इसलिए अल्लाह से डरो। बाप देख रहा है तो सिगरेट नहीं पीते, और खुदा देख रहा है तो क्या क्या नहीं करते। अल्लाह के देखने का कोई खौफ ही हमें नहीं रहा। बादशाह की मिट्टी कहती है मुझसे कटोरा बनाया गया, मुझे तपाया गया, और जब तपा दिया गया तो इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह
کٹورے کے اندر اس کی مٹی کو کٹورے کی شکل میں بازار میں بیچ دیا گیا، بازار میں بھی بک کر، اور جب بازار میں بکا اس میں لوگوں نے گرم گرم سالن ڈالا، کھانا ڈالا، خوب استعمال کیا۔ پھر کسی ظالم نے مجھے پیر سے ٹکرایا اور میں دو ٹکڑے ہو گیا، اور پھر جب کٹورا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہاں لا کے پھینک دیا گیا۔ زمین پہ لڑنے والوں، بادشاہ ہو کر کس انجام کو پہنچا ہوں، اللہ کو مت بھولو ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ سوچو، بادشاہوں کا یہ حال ہوا، زمین کھا گئی آسمان کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ جس دن زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے، جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بس آخری بات، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، اس دن کوئی گھر میں نہیں رکھا۔ کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا، بس آخری بات، ماں رکھے گی گھر میں، باپ رکھے گا گھر میں، سب سے زیادہ باپ پیار کرتے، میں نے ماں سے زیادہ پیار کرتے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن مرنے کے بعد ماں نے بھی گھر میں، گھر زندوں کے لیے، مردوں کے لیے مجبوری ہے، لیکن ممتا سے روتی رہے گی، گھر میں نہیں رہے گی، کیا ہوگا؟ پھر غسل دیا جائے، کتنا مجبور ہے نا انسان، آیا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں تھا، اور جا رہا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل۔ کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ کس طاقت پہ گھمنڈ ہے؟ کس دولت پہ گھمنڈ ہے؟ کس نسب پہ گھمنڈ ہے؟ کس خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے؟ غسل کرنے کے قابل نہیں ہو، آئے تھے تو بھی دائی کے محتاج تھے، اور جا رہے ہو تو غسال کے محتاج، پتہ نہیں کیسے نہلائے گا۔ بڑے احتیاط سے کیا کیا لگا کے غسل کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرو بھائی، سب استعمال کرو، ناجائز چیز کے سوا سارے کاسمیٹک آئٹم اپنے اوپر استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، بیوٹی اچھی چیز ہے، اگر اس میں حرام چیز نہیں ملے تو کرو، لیکن ذرا تصور بھی تو کرو، گھر کے آنگن میں تمہیں نہلایا جا رہا ہے، ہمیں نہلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے، نہ الٹ سکتے نہ پلٹ سکتے، جدھر چاہتے پلٹتے، جدھر چاہتے، بے ستری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے خدا جانے کیا ہے، اور اس کے بعد اس چند گز کفن میں لپیٹا جاتا ہے جس کے اندر جیب بھی نہیں۔ 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم کپڑا خریدتے تھے، 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ کر ہم کپڑا خریدتے تھے۔ آج کفن وہ آیا ہے جس کو ہم نے پسند نہیں، ہماری پسند کے بغیر آخری کپڑا آیا ہے، کہ بزرگوں نے کہا بہتوں کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں، ہو سکتا ہے میرا تمہارا کفن بھی مارکیٹ میں آ گیا ہو، اللہ سب کو لمبی عمر عطا کرے، لیکن حقیقت ہے۔ آج ہم کتنی غفلت میں، کتنی غفلت، بھائیو ہم SSC کا HSC کا PhD کا امتحان دیتے تو پوری رات جاگتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، دنیا کے امتحان کے لیے راتوں کو جگے ہو، آخرت کے امتحان کے لیے 5 منٹ تہجد کے لیے بھی جگ جاؤ، 10 منٹ فجر کے لیے بھی جگ جاؤ، اتنی کتابیں پڑھیے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دو۔ آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں جائے گا، سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، جو باوضو رہنا سیکھو، جو باوضو رہے گا، بستر پہ مرے تو بھی اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو نا میرے بھائی، کیا کر کے بہت کم وقت لگتا ہے، بہت کم ٹائم لگتا ہے، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفن پہنا دیا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد اس کے بعد جنازہ پڑی گئی اور قبر میں دفن کر دیا، آخری سی بات ہے، قبر میں دفن کر دیا، مٹی برابر کر دی۔ کوئی آیا ساتھ میں؟ کوئی آیا؟ نہیں آیا؟ لوگ جنازے میں نہیں آتے میرے بھائی، لوگ جنازے میں بھی نہیں، دوست لوگ بھی نہیں آتے، بہت کم لوگ جنازے میں آتے ہیں، مصروف ہے دنیا۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ کون آتا ہے؟ کون آتا ہے جنازہ؟ اور آپ ہی گئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ جو آخری بات کے طور پہ روایت پڑھنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک دن مولا کائنات سیدنا علی پاک قبرستان گئے، ساتھ میں آپ کے شاگرد تھے مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید ابن مسیب،